بڑا کیا پیغام ہوگا جو بدھا کا پیغام تھا، جس نے اپنی ریاست چھوڑی اس تلاش کے اندر، امن کی تلاش میں، اور دنیا کو امن کا پیغام چھوڑ کر گئے۔ اچھا، اب آپ اس وقت دنیا کی کیفیت دیکھیے تو کبھی ایک دشمن بن جاتا ہے، کبھی دوسرا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ کچھ انسانی تہذیب کے اندر یہ بات رقم ہو چکی ہے، لکھی جا چکی ہے کہ جو ہمیشہ دشمن ہی پالتے رہیں گے اور لڑائیاں ہی کرتے رہیں گے، اور امن کی ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ سویلائزڈ وار کی طرف رخ کر لیا جاتا ہے کہ وار ہو تو سویلائزڈ ہو، یعنی یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، انسان مار سکتے ہو مگر کچھ حقوق دے دو۔ تو ایک بہت بڑی تنظیم چلی، میں ذکر کروں ٹولسٹوائے کے حوالے سے اور بہت لوگوں کے حوالے سے، کہ ایک کوشش چلی کہ جنگ کو ختم کرو، پرامن جنگ نہیں کرنی۔ یعنی جب انٹرنیشنل ریڈ کراس بننے لگی تو ہنری ڈونانٹ کو ایوارڈ مل رہا تھا، نوبل پرائز۔ تو ایک دوسری گروپ نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب انٹرنیشنل ریڈ کراس بنا رہے ہو اور یہ کنونشنز بنا رہے ہو فار رولز آف وار، تو ہونا یہ چاہیے کہ جنگ کو بالکل ہی ختم کرو۔ ٹولسٹوائے نے لکھا کہ وہ رشین وار کے اندر گیا تو کہنے لگا بڑا مجھے تعجب ہوا کہ میں جنگ میں جب گیا ہوں تو بڑے جوش سے گیا، he was 28 years old or something، بڑے جوش سے گیا، اور اس نے کہا کہ جناب یہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اچانک جناب ہرا سفید جھنڈا آیا، سب پرامن ہو گئے، اپنے لوگوں کو دفن کیا اور دوسرے دن پھر لڑنے لگے۔ تو the movement for no war, the movement to stop killing of humans everywhere under any pretext، یہ سب سے اہم کوشش ہوگی انسان کی۔ اور اس وقت انسان کی جو انٹلیکٹ ہے وہ مختلف انداز سے چیلنجڈ ہے، بلکہ آپ پڑھتے ہی ہوں گے، اس وجہ سے میں اس محفل کو بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کا انٹلیکٹ اتنا چیلنجڈ ہے۔ اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 300 بڑے سائنسدانوں نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیچھے رہ جائے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ترقی کرے گی کہ انسان کا جو ڈی این اے والا ایولیوشن ہے، جو 10,000 سال میں ایوالو ہوتا ہے، جس کے اندر جذبات، نفرت، محبت، سارے جذبات ہیں، irrational decision making ہے، that will yield to a super intelligence which is being created by man today based on silicon rather than on carbon. And a very good author, Mao Gaudat کے نام سے، میں صرف منشن کر رہا ہوں کہ the threat to civilization is there۔ اس تھریٹ کا مقابلہ بدھسٹ پیغام سے، مذاہب کے پیغام سے، صوفی پیغام سے انسانوں کے اندر سٹریس اور سکھ چین کو بڑھانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے، بیکاز the time is short۔ پہلے تو آپ آپس میں لڑتے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہم یہی کر رہے ہیں، مگر اس وقت سویلائزیشن کو جو تھریٹ ہے، تو ایک تھریٹ آپ نے ریکگنائز کر لیا، وہ ہے انوائرمنٹ کا۔ اس کا مقابلہ مل کر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ دوسرا مقابلہ اس بات کا ہے کہ اگر آپ کے کنٹرول، اور ویری famous authors, writers, philosophers have started saying this. نوال حریری فار ایگزامپل، اسٹیفن ہاکنگ who before he died، اس نے کتاب کے اندر لکھا کہ یہ انسانی سویلائزیشن ختم کے قریب ہے۔ اور مو گودات جس کا میں نام لے رہا تھا، اس نے بڑی اچھی مثال دی کہ سویلائزیشن اگر اسی طرح سے چلتی رہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑھتی رہے تو سب لوگ، یہ میں آپ کے لیے ایک انوکھی بات کر رہا ہوں، سب لوگ اس تقریباً نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 2045 سے 2047 تک اے آئی will be smarter than the human by a billion times, by 2047 or 2045۔ اس میں ایک کنسنسس سا ہے۔ اچھا، بلین ٹائمز کا مطلب یہ کہ آپ کی ایتھکس اور موریلٹی کیا ہے؟ آپ کی ایتھکس اور موریلٹی تو دنیا کی تاریخ بھری ہوئی ہے آپ کی ایتھکس اور موریلٹی سے۔ not enough to sustain a civilization of peace۔ یعنی اگر پورا تاریخ کا تجزیہ اور ذخیرہ آپ ایک چیز میں بند کریں گے تو وہ تاریخ کا ذخیرہ یہ ہوگا کہ امن کی بات تو ہوتی رہی مگر جنگ و جدل کے اندر سویلائزیشنز آپس میں لڑتی رہی۔ یہی ہے نا؟ اور کیا تاریخ کا خلاصہ ہے؟ انسانی سائنٹیفک ترقی آپ نے کی، مگر ہر ترقی کے ساتھ وہ جو جرثومہ تھا لڑائی کا،
وہ رہا. اگر گن پاؤنڈر آپ نے بنایا تو اس کے اندر بھی لڑائی کا عنصر آ گیا. اگر ایٹامک ڈیوائسز بنائے تو اس کے اندر بھی لڑائی کا عنصر رہا. ایوری ڈیولپمنٹ ہیو بین یوزڈ اگینسٹ بائی مینکائنڈ اگینسٹ اٹ سیلف. تو وہ جو میں ابھی آپ کو تعارف دے رہا تھا ایک کتاب کا بھی, اس نے اسکیری سمارٹ لکھی موگودات نے. اس نے کہا جی جب بلین ٹائم سٹرونگ ہو گیا اے آئی تو بالکل وہ مکھی اور آئنسٹائن کے اندر بلین ٹائمز کا فرق ہے انٹیلیجنس میں.